السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 110 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب نواسی، حقوق اولاد و والدین۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں عزیز و اقارب کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے، وہاں ذوی الارحام کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ والدین سے نیکی، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اسی حالت میں شام کرتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اگرچہ والدین زیادتی کریں، اگرچہ وہ زیادتی کریں، اگرچہ وہ زیادتی کریں۔ اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو شام اسی حالت میں کرتا ہے اس کے لیے بھی جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اگرچہ وہ زیادتی کریں، اگرچہ وہ زیادتی کریں، اگرچہ وہ زیادتی کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے ماں، باپ، بھائی اور بہن سے احسان کر، پھر قریبی، پس قریبی شخص اس کا مستحق ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جس نے والدین کی فرمانبرداری کی اور میری نافرمانی کی، میں نے اسے نیکیوں میں لکھا، اور جو والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے مگر میرا فرمانبردار ہوتا ہے، میں اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں۔ روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں تشریف لائے تو وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوئے، چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کیا تم اپنے والد کے لیے کھڑے ہونے کو بہت بڑی بات سمجھتے ہو؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہارے صلب میں سے نبی پیدا نہیں کروں گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، اور ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اس آدمی کو بھی ان کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، بخشش طلب کرو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ مزید ارشاد ہوا کہ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس سے زیادہ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنے والدین سے نیکی کر۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد سے نیکی کر، کیونکہ جس طرح والدین کا تجھ پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے سے نیکی میں تعاون کیا، یعنی اسے نیک عمل پر ابھارا، اور عمل بد کی صورت میں ادائیگی حقوق کا بار اس پر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کو عطیات میں برابر شریک کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تیرے لیے تیرا بیٹا گلے ناز بو ہے، 7 برس تک وہ تیرا خادم ہے، اس کی خوشبو سونگ، پھر وہ تیرا شریک ہے یا تیرا دشمن ہے۔ بچے کا عقیقہ 7ویں روز کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال وغیرہ دور کیے جائیں، اور جب وہ 6 سال کا ہو جائے تو باپ اسے ادب سکھائے۔ جب وہ 9 سال کا ہو تو اس کا بچھونا الگ کر دیا جائے۔ جب وہ 13 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے مارے، اور جب وہ 16 سال کا ہو جائے تو باپ اس کی شادی کر دے۔ پھر آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں نے تجھے ادب سکھایا، تعلیم دی اور تیری شادی کر دی۔ میں دنیا کے فتنے اور آخرت کے عذاب سے تیرے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں بہترین ادب سکھائے اور ان کے عمدہ نام رکھے۔ ایک اور فرمان ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی عقیقہ سے گروی ہیں۔ 7ویں دن ان کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور ان کا سر مونڈا جائے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس پر بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے برباد کر دیا ہے۔ اولاد کے ساتھ نیک سلوک اور نرمی کرنی چاہیے۔ جناب اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چومتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، مگر میں نے
کبھی کسی کو نہیں چوما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو ڈالو۔ میں نے کراہت سے ان کا منہ دھونا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسامہ کو پکڑ کر ان کا منہ دھویا، پھر اسے چوما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کمسنی میں لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر انہیں اٹھایا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، مفہوم: سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدے کو طویل کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بات ہو گئی۔ جب آپ نے نماز کو پورا کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہم سمجھے کوئی بات واقع ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا تاکہ وہ اپنی خوشی پوری کر لے۔ اس حدیث شریف میں کئی فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک آدمی سجدے میں رہتا ہے اسے اللہ تعالی کا قرب حاصل رہتا ہے۔ اس حدیث سے اولاد سے نرمی اور بھلائی اور امت کی تعلیم سب باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے جناب احنف بن قیس کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو میرے باپ نے کہا، اے ابو بہر، اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ ہمارے دلوں کے پھل اور پشت ستون ہیں۔ ہم ان کے لیے خوار زمین اور سایہ دار آسمان ہیں۔ ہم انہی کے سبب ہر بلند چیز تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ کچھ مانگیں تو انہیں دیجیے، اگر یہ ناراض ہو جائیں تو انہیں راضی کیجیے۔ ان پر اتنے ثقیل یعنی بوجھ نہ ہوں کہ یہ اپنی زندگی کو ناپسند کرنے لگیں اور اپنی موت کی آرزو کرنے لگیں، آپ کے قرب کو برا سمجھنے لگیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، بخدا اے احنف، جب تم آئے ہو تو میں یزید پر غم و غصہ سے بھرا بیٹھا تھا۔ چنانچہ جب احنف چلے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید سے راضی ہو گئے اور یزید کو 2000 درہم اور 200 کپڑے بھیجے۔ یزید نے ان میں سے 1000 درہم اور 100 کپڑے جناب احنف کے یہاں بھیج دیے، گویا اس نے انہیں آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ آج کے درس میں ہم نے حقوق والدین و حقوق اولاد کے تعلق سے بہت اہم باتیں سماعت کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنے
اور اپنی اولاد کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔